3 حرف 2 جملے، 3 حرفوں میں 3 قسمیں، الف میں اللہ کی قسم، لام میں جبریل کی قسم، میم میں محمد کی قسم۔ بڑا اختصار کر رہا ہوں، لمبی باتیں ہیں۔ 3 قسمیں اٹھانے کے بعد اعلان کیا کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب، بے عیب، شک، شبہ، وہم، گمان، تردد، رائبہ، شائبہ، مریا سے بھی پاک۔ اس ایک جملے میں جامع معنی انداز دیکھیں، اللہ کی فصاحت و بلاغت کا انداز دیکھیں۔ ایک جملے میں پورے قرآن کا ایسا جامع معنی ذکر کر دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں عیب ڈھونڈنا دور کی بات، اس میں تو شک و شبہ، وہم، گمان، تردد، رائبہ، شائبہ، مریا تک کی بھی گنجائش نہیں۔ پھر آگے دوسرا ایک جملہ کہہ کر پورے قرآن کی آمد کا مقصد بتایا، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہم نے متقین کے لیے ہدایت کا رہرو منزل بنا کے بھیجی ہے۔ یہ کتاب ہم نے متقین کی ہدایت کا سمندر بنایا ہے، جو بھی آئے گا غوطہ کھائے گا، پاک ہو جائے گا۔ اب پوری توجہ چاہوں گا۔ اللہ نے قرآن مقدس کے شروع میں، سورہ بقرہ کے شروع میں جو جملہ کہا، یہ بہت بڑا اشارہ کرتا ہے کہ ھدی للمتقین۔ بچے کو بٹھا دو، یہ پھولوں والے کو بٹھا دو پلیز۔ ہاں، اللہ نے شروع میں، اس لیے میں کہتا ہوں میرے بیان کے بعد ختم بخاری ہو، کیونکہ یہ مبارکیں، یہ پھول، یہ تصویریں سب پٹکیاں شروع ہو جاتی ہیں اور بندہ پھر مزے سے بول نہیں سکتا۔ میں تو دل سے بولنے والا بندہ ہوں، جب تک دل نہ ہو میں بول نہیں سکتا۔ میں 1000 دفعہ تمہیں کہہ چکا ہوں، میں ویلے والا ملا تو ہاں نہ جو ویلی رکھو، سنو نہ سنو، میں تو آپ بھی لینا لوگوں کو، اس لیے مجھے تو دل کی توجہ چاہیے۔ جن کی ہے توجہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اس ھدی للمتقین کے ایک جملے میں اللہ نے اشارہ کر دیا کہ ایمان والو، مجھے تم سے تقوی درکار ہے، مجھے تم سے تقوی درکار ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے جس نیکی کا بھی ذکر کیا، پوری توجہ، بابے کو بٹھا دو، وہیں پہ بٹھا دو جہاں جگہ ہے۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن میں جس نیکی کا بھی ذکر کیا، ساتھ میں اشارہ کر دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم اولئک المتقون۔ ہر جگہ لفظ تقوی معنی کیا نکلا کہ اللہ کو ہم سے ریاکاری نہیں چاہیے، اللہ کو ہم سے کوئی محنت مشقت نہیں چاہیے، اللہ کو تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے بھیجی ہے۔ آگے پھر رب کائنات نے متقین کی نشانیاں بتائیں۔ اللہ متقین ہے کون؟ اللہ ان متقین کا تعارف تو کرائیں، اللہ ان متقین کے چہرے تو دکھائیں، اللہ ان متقین کی نشانیاں تو بتائیں، اللہ ان متقین کا ہمیں تعارف تو کرائیں۔ ہم اگر تقوی والے بننا چاہیں، ہم اگر متقین بننا چاہیں، ہم اگر راشدین بننا چاہیں، ہم اگر فائزون بننا چاہیں، اللہ پھر کس کے نقشے پا پہ چلیں؟ تو کائنات کے رب فرماتے ہیں میں نے متقین کی 4 نشانیاں بتائی۔ اللہ کون سی؟ فرمایا پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، دوسری نشانی ویقیمون الصلاۃ، تیسری نشانی ومما رزقناہم ینفقون، چوتھی نشانی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ فرمایا یہ 4 نشانیاں ہیں، یہ 4 نشانیاں ہیں، ان 4 نشانیوں کو یاد کر لو، ان 4 نشانیوں کو یاد کر لو، تم تقوی والے بن جاؤ گے۔ ان 4 نشانیوں کو یاد کر لو، تم صاحب تقوی بن جاؤ گے۔ ہاں، آؤ پھر کروڑ پکا والو، میں اپنے انداز گفتگو میں، اپنے ذوق عباسی کے سمندر کے ہیروں میں تمہیں ایک ہیرا دینے چلا ہوں۔ اللہ متقین کی نشانیوں کی ہمیں وضاحت، تفسیر، تشریح، ٹرانسلیشن، مفہوم اور ان کے چہرے چاہیے۔ اللہ پہلی نشانی فرمایا اگر پہلی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے پہلے یار صدیق اکبر کا چہرہ دیکھ لو۔ اللہ کیا مطلب؟
فرمایا میں نے بتایا نہیں کہ متقین کی پہلی نشانی ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہوتا ہے جو ایمان بالغیب لائے۔ آؤ کیروڑ پکا والو، میں تمہیں صحابہ کی ہسٹری پڑھ کے سناؤں۔ تمام صحابہ نے کلمہ پڑھا، کوئی نہ کوئی دلیل دیکھی، کوئی نہ کوئی معجزہ دیکھا، کسی نے ختم نبوت کی مہر دیکھی، کلمہ پڑھا، کسی نے پسینے سے خوشبو دیکھی، کلمہ پڑھا، کسی نے لعاب میں مٹھاس دیکھی، کلمہ پڑھا، کسی نے انگلی کے اشارے پہ چاند کے ٹکڑے دیکھے، کلمہ پڑھا، کسی نے بیمار بکری کو شفا یاب ہوتے دیکھا، کلمہ پڑھا۔ لیکن آؤ اکیلا ابو بکر ہے جس نے اعلان نبوت کے بعد ابھی پیغمبر کا چہرہ نہیں دیکھا۔ سفر تجارت سے واپس آئے، ابو جہل مکے کی سرحد پہ مل گیا اور کہتے ابو بکر تو نے نئی بات سنی؟ ابو بکر نے کہا کون سی؟ ابو جہل نے کہا ایک آدمی مکے میں دعویٰ کر چکا ہے کہ میں اللہ کا نبی، صرف نبی نہیں، خاتم الانبیاء، صرف نبی نہیں، سید الانبیاء، صرف نبی نہیں، امام الانبیاء۔ ابو بکر بھلا یہ ممکن ہے؟ ابو بکر نے کہا ابو جہل مجھے پہیلیاں نہ بجھوا، پہلے نام بتا یہ کہتا کون ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر۔ ابو بکر نے جب پوچھا تو ابو جہل نے کہا ابو بکر وہ تیرا یار محمد کہتا ہے۔ ابھی اعلان نبوت کے بعد ابو بکر پیغمبر سے ملا نہیں، نبی کی زبان سے اعلان نبوت سنا نہیں، ابو جہل نے پیغام دیا ابو بکر کا جواب سن، تیرا ایمان تازہ ہو اور تمہیں الذین یؤمنون بالغیب کے پہلے مصداق کا اندازہ ہو۔ ابو بکر نے وہیں کھڑے ہو کر کہا ابو جہل اگر محمد کہتا ہے زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، پر محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اگر محمد کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں تو پھر ابو جہل سن، ابو بکر کہتا ہے کہ میں اس آخری نبی کا پہلا صحابی ہوں۔ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر۔ اسے قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، متقی کی پہلی نشانی دیکھنی ہو میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چہرہ دیکھنا۔ حضور سفر معراج سے واپس آئے، پھر وہی ابو جہل اینڈ کمپنی، پوری توجہ علماء طلباء سے چاہوں گا۔ ہاں پھر ابو جہل ملا ابو بکر، ایک آدمی کہتا ہے میں راتوں رات نہیں، رات کے ایک حصے میں حصہ نہیں، رات کے ایک ذرے میں ذرہ نہیں، رات کے ایک لمحے میں لمحہ نہیں، رات کے ایک سیکنڈ میں، لیل نہیں لیلا، ایک سیکنڈ میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں۔ ایک سیکنڈ کیوں؟ اللہ کے بندو مجھے ایک بس کچھ ان پڑھ مولوی بھی ہمیں ٹکر جاتے ہیں نا، جو مولوی کم ہوتے ہیں شولوی زیادہ ہوتے ہیں، تنقیدی نگاہ سے سنتے ہیں، تقریر کے بعد مجھے ملتا ہے کہتا ہے اس نے کہا شاید یہ کل کا بچہ ہے، اسے پتہ نہیں اس کے میرے بچے اس سے بڑے تھے۔ ہاں اور اس بیچارے کی کچھ آدھی داڑھی سفید ہو گئی تھی، اس نے کہا شاید یہ کوئی نوجوان ہے۔ مجھے کہتا مولانا یہ آپ نے کہاں سے استنباط کیا؟ ایک سیکنڈ۔ اور میں نے کہا ظالم کاش تو پڑھ لیتا تاریخ کو، ہسٹری کو، معراج کے سفر کو۔ اللہ فرماتے ہیں جس سیکنڈ میں گھڑی کھڑی تھی نا میں نے اسی سیکنڈ میں گھڑی کو روک دیا تھا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں ایک سیکنڈ؟ کائنات کا سما رک گیا تھا، زمین و زمان رک گیا تھا، مکین و مکان رک گیا تھا، ہر کے کشاچو رک گیا تھا، آسمان کا چاند رک گیا تھا، ہواؤں کے پتے رک گئے تھے، دریا کی روانی رک گئی تھی، سمندروں کی طغیانی رک گئی تھی۔ اللہ نے کہا جبریل کائنات کو روک، جب تک میرا نبی عرش سے ہو کر واپس نہ آئے کوئی پتا نہ ہلنے چاہیے۔ ابو جہل نے کہا ابو بکر، ایک آدمی کہتا ہے میں ایک سیکنڈ میں پوری دنیا کی سیر کر کے آ گیا ہوں، اٹ از پاسبل؟ ابو بکر یہ ممکن ہے؟ ابو بکر نے پھر کہا ابو جہل پہلیاں نہ بجھوا، پہلے نام بتا کہتا کون ہے؟ ہاں ابو جہل نے کہا وہی تیرا یار محمد کہتا ہے۔ ابو بکر نے پھر کھڑے کھڑے ابھی حضور کی زبان سے سفر معراج نہیں سنا، ابھی حضور کے زبان سے سفر معراج نہیں سنا، وہی کھڑے کھڑے کہا ابو جہل اگر محمد کہتا ہے ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میں ابو بکر بن دیکھے گواہی دیتا ہوں کہ میرا محمد ایک سیکنڈ میں کائنات گھوم کے آ سکتا ہے۔ اسے قرآن نے کہا
کہ اگر متقی کی پہلی نشانی دیکھنا چاہتے ہو میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چہرہ دیکھ لو. ہاں الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے، اور اس کا سب سے پہلا مصداق کوئی بنتا ہے کائنات میں تو وہ ابو بکر کا چہرہ بنتا ہے. اسی پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، اگلی بات پہ چلتا